اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ ٹی وی کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، آج اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اغفر للمسلمین جمیعا اور اللہم اجعلنا من النساء الصالحات پروگرام شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ شعبان کا تقریباً نصف ہے اور ہم داخل ہونے جا رہے ہیں ان قریب شب برات کی مبارک ساعتوں میں۔ آج کا پروگرام اسپیشلی کیونکہ آنے والی ہے، اسی حوالے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان اشعار کے ساتھ کہ بخشش نجات برکتوں والی شب برات، رحمت خدا کی رحمتوں والی شب برات، کھولے ہیں رب تعالی نے عفو و کرم کے باب، بے شک ملے گی نارے جہنم سے بھی نجات، اور اذکار اور درود سے تر کیجئے زبانیں، دیکھو قبول ہوں گی تمہاری گزارشات، اور سجدے میں جا کے مانگ لو سب مشکلوں کا حل، ٹل جائیں گی عبادتوں سے ساری مشکلات، اور فرضوں سے واجبات سے اور نفل و سنن سے ہوں گے بحال رب سے تمہارے تعلقات، اور لا تقنطوا کی دیکھو وہ دیتا ہے جب ندا، غم کیوں کریں وہ ہے نا سنوارے گا معاملات۔ شب نجات، شب توبہ، شب براءت، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گناہوں سے تائب ہونے کی اور بخشش طلبی کی یہ رات ہے۔ آج اسی کے حوالے سے کلام ہوگا۔ عالمات جو ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ دونوں ہی پرمغز اور پرتاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب عالمہ صوبیہ شاکر کو اور عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں، جزاک اللہ۔ اور پروردگار اخلاص کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو دین کی خدمت کرنے کی، اور جس طرح سے آپ ہمارے پروگرامز میں اسپیشلی ان دین اور خواتین آتی ہیں اور ہماری بہنیں آپ دونوں کو پسند کرتی ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے، ہمارے شیخ الحدیث استاذ المکرم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج بھی آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے شب برات اور شب نجات کے حوالے سے خصوصی گفتگو، اور میں سمجھتی ہوں اوتھینٹک گفتگو فرمانے کے لیے موجود ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو آج کا پروگرام شروع کروں؟ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، اور شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن یہ مراد الرحیم۔ برات سے ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دراصل یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ شب فارسی میں کہتے ہیں رات کو، اور براءت یہ عربی سے ماخوذ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات۔ جی دونوں کو ملا کر شب براءت یعنی جہنم سے نجات کی رات، اس کو آپ اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ اس مبارک رات کے دیگر اسما کا تعلق ہے تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے مزید 4 نام اور بھی ہیں، یعنی اس کو 4 ناموں سے پکارا جاتا ہے، ویسے مختلف اور نام بھی ہیں اس کے۔ جی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 نام ہیں۔ ایک اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ البراءت یعنی نجات والی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الصکی یعنی دستاویزات والی رات کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ
بحکم حدیث اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر یعنی بکثرت مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، لہذا اس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ بعض نے فرمایا کہ اس کو لیلۃ الاجابت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہوتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، مغفرت طلب کی جائے تو مغفرت کر دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں، یعنی گناہوں کو مٹا دینے کی رات، گناہوں کو ختم کر دینے کی رات۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے یہ اس کے کچھ اسماء ذکر کیے گئے ہیں اور فضیلت و برکات آپ آگے ملاحظہ فرمائیے۔ ماشاءاللہ جناب، شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، برات کے کیا معنی ہیں اور اس کے دیگر جو اسماء ہیں، جو دیگر نام ہیں جو مذکور ہیں، اس حوالے سے کلام ہوا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف پروین، اور مجھے یہ بتائیے کہ شب برات کی حقیقت اور فضیلت پہ اگر آپ روشنی ڈالیں گی تو کس طرح ڈالیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت یعنی یہ اس کا پروف ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ باقاعدہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور کم و بیش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 10 صحابہ کرام سے یہ اس کے بارے میں احادیث منقول ہیں۔ ان اصحاب کرام کے اگر میں نام لینا چاہوں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دیگر صحابہ کرام کے نام ہیں جو کہ اس فہرست میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے وہ منقول روایت ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ روایت ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان راتوں میں آپ نے جن راتوں کو شمار فرمایا وہ بقرہ عید کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، اور شعبان کی 15 تاریخ ہے، یعنی شب براءت ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق، اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی جس رات کو آپ نے شمار فرمایا وہ ہے عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ اور دوسری روایت اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 راتیں بیداری میں گزاری یعنی اس میں عبادت کی تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب یہ جنت واجب ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے حدیث سے ہی معلوم ہوگا نا، بذریعہ وہی معلوم ہوگا، تو لہٰذا یہ ثابت ہے۔ اب وہ کون سی راتیں ہیں، اس میں فرمایا لیلۃ الترویہ یعنی ذی الحج کی 8ویں جو شب ہوتی ہے وہ، اسی طرح لیلۃ النحر یعنی جو قربانی عید قربان کی رات ہوتی ہے وہ، اور لیلۃ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی شب اور شب براءت۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور اس میں ماہ رجب کی پہلی رات ہے، شعبان کی 15 شعبان کی رات ہے، اور شب جمعہ ہے، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، تو ان راتوں کو انہوں نے شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس کی رات کی ابتدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر یہ ندا جو ہے طلوع فجر تک کی جاتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اپنے یعنی روزی کو طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں۔ تو یہ کچھ روایات ہیں جو کہ شب برات کی حقیقت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ برکات کے حوالے سے، فضیلتوں کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے کلام کیا بہن نے، اور بہنیں جو ہیں وہ بونس آفرز اور گولڈن اپرچونیٹیز کے انتظار میں رہتی ہیں نا، تو اب آپ نے شعبان ویسے تو ہے ہی آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ ایک گولڈن آفر ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں اس رات کو گزارنا ہے۔ اور کیا ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت کے حوالے سے شب برات کو شب برات یعنی برات کیوں کہتے ہیں، دیگر اسما کیا ہیں، ہم حضرت صاحب کی سمجھ چلتے ہیں۔ جی حضرت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب جو ہے وہ فارسی میں رات کو کہا جاتا ہے،
اور برات جو ہے وہ یہاں ایک وضاحت کر دوں میں، بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، بغیر حمزہ کے بولا جاتا ہے شب برات، تو اس پر بہت سے لوگ اپنے زوم میں تصحیح کر رہے ہوتے ہیں، پوسٹ بھی بعض اوقات چل رہی ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ پوسٹ بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید بارات مخفف ہے برات، تو اس لیے لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں، تو برات تو بارات کو کہا جاتا ہے، تو یہ برات نہیں ہے بلکہ براعت ہے، یعنی عربی میں جو برات کہا جاتا ہے چھٹکارا، نجات، تو یہ شب براعت ہے۔ تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کا نام شب براعت بھی ہے حمزہ کے ساتھ، لیکن یہ جو اردو کے اندر بولا جاتا ہے جب شب برات، تو یہ بالکل درست ہے بغیر حمزہ کے، اور اردو کے اندر یہ اسی طرح ہی بولا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بارات کا مخفف نہیں ہے بلکہ برات خود جو ہے وہ اردو کا اپنا لفظ ہے۔ اگر آپ اردو کی مستند لغات کو اٹھائیں تو اس میں باقاعدہ اس کی جو ہے وہ صراحت کی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے کہ برات جو ہے وہ حصے کو کہا جاتا ہے، حصہ، بخرا، برات، تو شب برات کا معنی حصہ ہے، چونکہ جو ہے وہ ایک قول یہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ سرات تقدیر جو ہے تقدیر جو ہے وہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، وہ نقل کرتے ہیں اور اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں ایک قول کے مطابق۔ ایک قول تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہی فیصلے ہوتے ہیں، ایک قول چونکہ اس کا بھی ہے شب برات کا بھی، تو اس قول کی مناسبت سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی فیصلوں کی رات، حصے ملنے کی رات، نصیب ملنے کی رات، اور باقاعدہ مستند لغات میں اس کی صراحتیں موجود ہیں۔ تو اردو کے اندر اگر کوئی اس کو شب برات کہتا ہے بغیر حمزہ کے، بے رے الف تے، تو وہ بالکل درست ہے کہ اردو کے اندر اور فارسی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی اردو پہ عربی کے مقابلے میں فارسی کی چھاپ زیادہ ہے۔ باقی ہاں حمزہ کے ساتھ کوئی اگر اس کو استعمال کرتا ہے، جیسے عربی میں لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، تو اسی عربی لفظ کو اگر کوئی اردو یا فارسی میں استعمال کرے شب براعت حمزہ کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب حمزہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر اس کو الف پہ جو حمزہ لکھا جاتا ہے یہ اردو فارسی میں یہ غلط ہے، حمزہ الگ سے لکھا جائے گا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ غلط لکھنے کی وجہ سے لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لفظ اگر آپ لکھیں نا، لفظ درست ہے قراءت، الف الگ ہے حمزہ الگ ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ لکھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، الف کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں، تو اسی لیے لوگ وہ لکھا ہوا پڑھ کے اسے کیا پڑھتے ہیں، کرت، حالانکہ کرت نہیں ہے، قراءت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی براعت جو ہے وہ حمزہ الف کے بعد آئے گا، الف کے اوپر حمزہ لکھ دیتے ہیں، تو پھر لوگ، ہم نے دیکھا لوگ پڑھتے ہیں، اور کہ بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ دیتے ہیں برعت، شب برعت، کیونکہ اس پہ الف پہ حمزہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو الف الگ ہے حمزہ الگ ہے، لکھنے والوں کی بھی آپ نے تصحیح فرما دی۔ جی، تو شب براعت جو ہے وہ الگ لفظ ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، اور شب برات الگ لفظ ہے، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اور اس رات کے لیے یہ دونوں نام استعمال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب حمزہ الگ سے لکھا جائے گا کیونکہ یہ برات نہیں ہے، براعت ہے، اور اسی حوالے سے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے، اللہم صلی اللہ علیہ۔ جی جناب، خواتین دین کے احکام سیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ۔ ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شب برات کے تعلق سے۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور بریک سے قبل فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں، ہمارے بڑے، ہمارے شیخ مفتی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے شب برات کے تعلق سے، اور اس کے لکھنے کا بھی طریقہ ہمیں سمجھایا، اور بات اپنی مکمل فرما لیجیے حضور۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا شب برات کے نام کے حوالے سے کہ اردو میں فارسی کے زیر اثر شب برات کہا جاتا ہے بغیر حمزہ کے، تو یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ براعت کو بگاڑا نہیں جا رہا، بلکہ لفظ براعت الگ سے مستقل لفظ ہے، وہ عربی کا لفظ ہے، اور برات بغیر حمزہ کے یہ الگ سے لفظ ہے فارسی کا، اور ہندی کا لفظ بھی ہوتا ہے برات، وہ بارات کا مخفف جو ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ فارسی والا برات ہے۔ اردو پہ پہلے بھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ عربی کے مقابلے میں فارسی کی چھاپ زیادہ ہے، اور ویسے بھی آپ یہ ترکیب دیکھیں نا، ترکیب بھی ساری کی ساری فارسی ہے، تو فارسی ترکیب بھی مشعر ہے اس بات کی طرف کہ اسے فارسی انداز پہ استعمال کرنا چاہیے۔ شب بھی فارسی کا لفظ ہے، ترکیب بھی فارسی ہے، اضافت کسرہ کی جو آ رہی ہے وہ بھی فارسی انداز پر، فارسی اسلوب پر آ رہی ہے، تو آگے لفظ بھی جو ہے وہ فارسی ہی ہونا چاہیے۔ تو شب برات بالکل درست ہے، غلط نہیں ہے۔ کوئی اگر شب براعت کہتا ہے لیلۃ البراء کا معنی کرتے ہوئے تو وہ بھی چلے گا، لیکن ویسے شب برات صحیح ہے، اور یہ بارات نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ میں نے کہا کہ مستند لغات میں بھی اس کی صراحت ہے، تو میں لگے ہاتھوں حوالہ بھی دے ہی دیتا ہوں اس کا۔ اردو کا بڑا ہی مشہور لغت ہے فرہنگ آصفیہ، اردو کا لغت میں نے اس لیے کہا کہ لغت کا
लफ्ज़ भी वैसे ग्रामेटिकली मुज़क्कर है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ मुअन्नस इस्तेमाल होता है, तो अब चूँकि मुअन्नस भी राइज है तो अब लुगत को मुअन्नस बोलना भी दुरुस्त है। मुझे आज पता चला हुजूर ही। लेकिन अपनी असल के एतबार से लुगत जो है वो मुज़क्कर है। अच्छा। तो मुअन्नस भी बहरहाल अब चल जाएगा, लेकिन असल मुज़क्कर है। तो अरबी का मशहूर लुगत, उर्दू का मुस्तनद लुगत या उर्दू की मुस्तनद लुगत फ़रंग आसफिया जो है उसमें भी बाकायदा इसकी सराहत की हुई है, पूरी डिटेल इसकी दी हुई है वहाँ पर। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल है। जी, तो शब बारात लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, तकब्बल अल्लाह। मैं आपकी समझाऊँगी। और शब बारात के रोज़े की तफसील क्या है? जी, इसमें देखें शब बारात से क़त्ए नज़र यानी निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात या 15वीं शाबान, इससे क़त्ए नज़र अगर हम देखें तो पहले से ऑलरेडी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म मौजूद है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अय्याम बीद यानी कि 13, 14, 15 हर कमरी तारीख़ के रोज़े रखने का हुक्म इरशाद फरमाए और फरमाए सारी ज़िंदगी रोज़े रखने के बराबर है। तो इस तरह से पहले से हुक्म मौजूद है। इसके अलावा जो अभी आपने समाअत फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार अलैहिस्सलाम ने तलक़ीन फरमाई कि इस रात में इबादत करें और दिन में रोज़ा रखें, यहाँ से भी इसका रोज़ा साबित होता है। इसी तरह से जो अक़वाल हैं उनमें यही है कि रिज़्क़ इस रात में तक़सीम किया जाता है। इस रात में जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नामा अमाल हमारे पेश किए जाते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक मौजूद है कि रजब और रमज़ान के दरमियान में एक महीना है, अक्सर लोग इससे गाफिल हैं। उसमें भी सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने कसरत से रोज़ा रखने का जो रीज़न बयान फरमाया था वो यही था कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में जब मेरे आमाल पहुँचें तो मैं रोज़ेदार हूँ जी। तो और इसके अलावा जो मुसलमान हैं इनका मामूल भी रहा है, अक्सरियत मुसलमानों की इस रात को रोज़ा रखती है। शरई हैसियत की बात की जाए तो ये मुस्तहब है रोज़ा रखना और ये नफली रोज़ा है। अगर जिससे इस्तिताअत हो उसे बिल्कुल ज़रूर ये सादत हासिल करनी चाहिए कि वो रोज़ा रखे, रात में इबादत करे और ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा, अगर पूरी रात इबादत नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ हिस्सा इसकी बरक़ात को ज़रूर हासिल करें और अपने आप को सादत से महरूम ना करवाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। मैं आपकी समझाऊँगी। और आम तौर पे एक मुशाहदा है, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने इस हवाले से रहनुमाई भी फरमाई थी। शब बारात के मौके पे आम तौर पे आजकल एक रवाज है जो राइज हो चुका है कि लोग माफ़ीनामा या रिटन या मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजते हैं। हमसे गलती हो गई हो तो बहन माफ़ कर दो, हमें माफ़ी चाहिए। अच्छा, अब ये पूरी लिस्ट को भेज दिया जाता है और इस तरह से या बहनें वैसे भी जब किसी से मिलती हैं, मुलाकात करती हैं अपनी बहनों से, तो कहती हैं अगर शाबान का महीना शुरू हो गया कि बहन शब बारात आने वाली है, हमसे कोई गलती हो गई है तो कहा सुना माफ़ या हमें माफ़ कर दो। इस अंदाज़े माफ़ी को कैसे देखती हो मेरी बहन? देखिए, दरअसल इसके पीछे एक वजह है, ये जो मुआफ़ी क्यों मांगी जा रही है। जहाँ शब बारात के फ़ज़ाइल मुख्तलिफ बयान किए गए, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रात मग़फ़िरत से महरूम रहते हैं। तो उनमें से जैसे ये हदीस मुबारका है कि जो लोग महरूम रहते हैं वो उनमें नंबर 1 है शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, ज़िना का आदी, क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला, तस्वीर बनाने वाला, चुगलखोर, इसी तरह काहिन, जादूगर और बिला वजह शरई आपस में कीना और बुग़्ज़ रखने वाले, ये जो हैं बख्शिश और मग़फ़िरत से इस रात भी महरूम रहते हैं। तो क्योंकि ये आपस में जैसे अगर किसी की लड़ाई है, कीना है, बुग़्ज़ है, असल रीज़न ये था कि इसको दूर कर लिया जाए, क्योंकि रिवायत में ये भी आता है कि इन दोनों को भी छोड़ दो। जैसे दो अफराद हैं, उनके दरमियान कोई चफ़-खलिश है, कोई यानी ना खुशगवार मामलात चल रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है इन दोनों को भी छोड़ दो हत्ता कि आपस में राज़ी हो जाएं। तो अब इनकी इस रात में फिर बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होती, तो लिहाजा फिर ये था कि लोगों का मामूल नज़र आता है कि वो आपस में ये रात आने से पहले मुआफ़ी तलाफ़ी कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारे माशरे में ये एक ट्रेंड बन गया है, बस एक कार्रवाई लगती है कि बस हमने मैसेज भेजना है, चाहे हम किसी को जानते हों या ना जानते हों। तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा। अगर आपसे वाकई में कोई गलती हो गई है तो फिर साहिब मामला से आप बाकायदा बिलमुशाफा मुलाकात करें। जो भी कोई आपने उसका हक़ तलफ़ी की है, अगर उसको ज़हनी तौर पे कोई अज़ियत दी है, जिस्मानी कोई अज़ियत दी है, माली नुकसान किया है, तो उसके तकाज़े के मुताबिक उसका तदारुक किया जाए। अगर वो मुआफ़ कर देता है तो फ़बिहा, और अगर नहीं करता है तो फिर भी अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत और बख्शिश करते रहें, क्योंकि आपकी तरफ से अगर ज़्यादती हुई है तो फिर ये तो आपके लिए बड़ा अजीब मामला हो सकता है। तो लिहाजा ये कि साहिब मामला से रुजू किया जाए। अगर रुजू नहीं कर सकते तो फिर उस सूरत में मैसेज के ज़रिए या जो वीडियो कॉल वगैरह के ज़रिए आप उससे रब्ता करें
اور اسے منانے کی کوشش کی جائے. لیکن جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں اسے بلا وجہ اس طرح پریشان کرنا، اور یہ کہ اگر ہم سے کوئی آپ کی دل آزاری ہو گئی حق تلفی ہو گئی تو اسے معاف کر دیا جائے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ درست نہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو معافی تلافی کا سلسلہ ہے اس کے لیے ہمیں صرف شب برات ہی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی آپ کو ادراک ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو فوراً ہی معافی کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ مجھے معاف کر دیں. اور اس کے لیے ایسا بھی نہ ہو کہ بس ہم رسمی طور پہ اس سے عرض کر دیں کہ بھئی میں نے اگر آپ کا کوئی دل دکھا دیا ہو، کچھ معاملہ ہو گیا ہوگا میری طرف سے، تو آپ سے معاف کر دیں، بلکہ دل سے معافی طلب کریں، سچے دل سے معافی، سامنے والا بھی پھر معاف بھی کر دے، سامنے والا بھی معاف کر دے. ورنہ تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے میسج فارورڈ کیا، بلکہ وہ ایک ہی میسج ہوتا ہے جو پورے معاشرے میں گردش کر رہا ہوتا ہے، کسی ایک نے لکھا ہوتا ہے، بھیجا اس کے بعد دوبارہ پہنچ بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ سب اگر وہ کہیں اس کے حلقے میں ہے، اس کی فرینڈ ہے، تو وہ واپس اس تک پہنچ بھی گیا. ایسا نہ ہو، لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ نے معافی مانگنی ہے، معافی مانگنا رسمی کارروائی وغیرہ نہیں، لیکن وہ بھی رسمی کارروائی نہ ہو، پراپر آپ ان کے پاس جا کے بالمشافہ ان سے ملیے، اور اپنی ان بہن سے، اس رشتہ دار سے، یا گھر والے اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، یا بچے اپنے ماں باپ سے. آج کل بچے بہت زیادہ جو بھی معاملات ہیں بھائی ختم کر لیجیے، دلوں کو صاف کر لیجیے. حضور آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے یا میں اگلے سوال؟ شب برات کے روزے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات، ایک حدیث شریف ہے جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین یا صاد کے ساتھ ہے، صحابی انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سمتا من سرری شعبان، کیا تم نے شعبان کے سرر کے روزے رکھے ہیں؟ تو سرر جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ائمہ محدثین کی آراء میں اختلاف ہے. بعض حضرات محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہاں سرر سے مراد جو ہے وہ آخری حصہ ہے، مہینے کے آخر کو سرر کہتے ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ مہینے کے ابتدائی کو کہتے ہیں. اکثریت کا موقف تو مہینے کا آخری ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ مہینے کے آغاز کو کہتے ہیں، جبکہ بعض حضرات محدثین کا موقف یہ ہے کہ مہینے کے وسط کو کہا جاتا ہے سرر، اور یہ جمع ہے سرہ کی. سرہ جو ہے وہ وسطی حصے کو کہتے ہیں، اسی لیے ناف کو بھی سرہ کہا جاتا ہے کہ وسط میں ہے. تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ شعبان کے سرر میں تم نے روزہ رکھا، یعنی شعبان کے وسط میں روزے رکھیں. تو شعبان کا وسط جو ہے وہ نصف شعبان جو ہے وہ 15 شعبان. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شب برات کا روزہ جو ہے یہ مشروع ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وسط کے اندر ویسے بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام 20 کے روزوں کی کئی مقام پر تلقین فرمائی، مختلف مقامات پر آپ نے اس کی تلقین بھی فرمائی، فضائل بھی ارشاد فرمایا، ترغیب بھی دلائی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، اور یہ 3 روزے رکھو گے تو ایک جو ہے وہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے. تو یہ 3 روزے اگر رکھو گے ہر مہینے تو تمہیں پورے سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہوا ہے. تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مہینے کے 3 دنوں کے روزے کا بھی فرما رکھا ہے، اور خاص ایام 20 کا بھی فرما رکھا ہے. اور ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ 13، 14، 15. تو 15 شعبان شب برات ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا نہیں، ایام 20 والی حدیث کو لیا جائے تو اس سے بھی شب برات کے روزے کا مشروع ہونا مستفاد ہوتا ہے. اور اگر یہ حدیث لی جائے سمتا من سرر شعبان، اور اس کے اندر جو ہے وہ سرر میں اگر ان حضرات محدثین کی رائے کو لیا جائے کہ جو اسے سرہ کی جمع کہتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شب برات کا روزہ جو ہے یہ مشروع ہے. شب برات کا روزہ جب ہم کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے یعنی اس کے دن کا روزہ. ظاہری بات ہے رات میں تو روزہ نہیں ہوتا، مقصود یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ شب برات جو ہے اس کے ساتھ متصل جو دن ہے، آگے دن آئے گا، اس دن کا روزہ رکھنا یہ مشروع ہے، اور اس دن کوئی روزہ رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا. تو بعض لوگ جو یہ بہت زیادہ زور شور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ روزہ بدعت ہے، یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ایسے منع کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اس طرح کہنا درست نہیں ہے. نہ تو یہ بدعت ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی یہ بدعت نہیں ہے. یہ ایام 20 کے تحت بھی آتا ہے، سرر شعبان کے تحت بھی آتا ہے، اور الگ سے بھی روایات موجود ہیں. یہ میں نے اس لیے یہ والی حدیث پڑھ دی کیونکہ دیگر جو روایات عام طور پر پیش کی جاتی ہیں ان روایات کی اسنادی حیثیت پہ کیلو کال موجود ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس پہ جو ہے وہ فلاں محدث نے جو ہے وہ کلام کر رکھا ہے، اس کی سند میں فلاں راوی میں. لیکن یہ جو سرر شعبان والی روایت ہے بالکل صحیح روایت ہے. اسی طرح جو ایام 20 والی روایت ہے وہ بھی بالکل صحیح روایتیں ہیں، تو ان کا تو سٹیٹس بھی صحیح ہے، اسنادی حیثیت بھی ان کی مضبوط ہے. تو شب برات کا ساتھ متصل جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھنا مشروع بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے، بالکل بے جھجک رکھے جو رکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، نفل ہی ہے. تو لہذا اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس نہ رکھنے پر اس کو تان و تشنیع بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو جسے استطاعت ہے، جسے اللہ توفیق دے، وہ ضرور رکھے، اجر ملے گا باذن اللہ.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے اس رات بزرگان دین کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے سرکار علیہ السلام کو بقیع مبارک یعنی مدینہ شریف کے قبرستان میں آیا، تو اس سے عمل ثابت ہوتا ہے کہ زیارت کی جائے قبرستان کی، تو یہ مستحب ہے. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. چنانچہ ہمارے بزرگان دین اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے رہے ہیں، جیسے کہ حضرت خالد بن معدان اور لقمان بن عامر جو ہیں رحمہم اللہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ خاص طور پر خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتے، سرما لگاتے، مسجد میں اجتماعی طور پر حاضر ہوتے اور اس طرح جو ہے وہ ذکر اللہ وغیرہ کرتے. اسی طرح سے اہل مکہ کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ جب شب برات آیا کرتی تھی تو وہ جمع ہو جاتے تھے اور اجتماعی طور پر عبادات کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے، طواف کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے. اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس رات کو بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اسی طرح 6 نوافل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 6 نوافل ہمارے اسلاف سے ثابت ہیں کہ وہ خصوصی طور پر مغرب کے بعد ان 6 نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی بیان کیا گیا ہے. جی، ان 6 نوافل کے پڑھنے کا طریقہ آپ سے معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں شب براعت یا شب برات کے تعلق سے. عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور بریک سے قبل عالمہ صوبیہ شاکر، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بزرگان دین کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، اور پھر جو مشائخ کا، ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیا کرتے تھے. آپ ان کی ترکیب اور طریقہ بتا رہی تھیں. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ 2 رکعت کر کے یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر پڑھنا چاہیں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جس طرح آپ 2 نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں. اور اس کے بعد نوافل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کی جائے، یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لی جائے یا دونوں پڑھ لیے جائیں. اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے تعلیم فرمائی، اس کو پڑھا جائے. پھر اسی طرح مزید اگلی 2 رکعتیں اور پھر اس کے بعد آخری 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی، اور اس رات کے ابتدائی حصے میں ہی انشاءاللہ ثواب بہت زیادہ کثیر حاصل ہو جائے گا. ماشاءاللہ، بارک اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ صدف پروین، خواتین یہ رات کیسے، دین اور خواتین یہ رات کیسے گزاریں، ان کے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے لیے بزرگان دین، اکابرین، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور خواتین اور 3 مشعل راہ ہے. ہمارے لیے مشعل راہ سیرت صحابہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بزرگان دین اکابرین کی سیرت ہے. تو اگر ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کرنا چاہیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا شعبان کے بارے میں کہ اس میں آپ کے اعمال کیا ہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے حصے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں استغفار، اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ اس لیے بھی مفید ہے. اور پھر جب عرض کی گئی کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی شدہ روایت بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایسا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقربین میں شامل فرماتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے عبادت ہے اس میں تنوع ہونا چاہیے، یعنی کہ نئی قسم کی عبادت کرے تو ہمارے نفس کو بھی لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے. اگر بالفرض ہم دیکھتے ہیں 100 رکعتوں کی کہیں فضیلت مل گئی اور ثابت ہے تو پھر ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو وہ بہت زیادہ نفس کے اوپر بھاری اور گراں ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو عبادت ہے مختلف انواع کی، جیسے نماز بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، اور پھر استغفار بھی کریں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، سورہ دخان کی تلاوت کریں، اس کے فضیلت میں آتا ہے. ویسے بھی شب جمعہ ہوگی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے، اور اس درمیان اگر کوئی سورہ دخان کی تلاوت کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت جو کوئی ہر رات میں کرتا رہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ شہید کی موت اسے نصیب ہوگی اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، تو مختلف جو ہیں سورہ ان کی تلاوت بھی کریں. اسی طرح صلاۃ التسبیح
یہ جو اس کی بھی فضیلت پہ ہم نے کافی کلام کیا ہے، تو اسے آپ پڑھیں جی. تو ایک طویل رات ہے، تو اس کو مختلف قسم کی جو عبادات ہیں اس میں آپ ڈیوائڈ کر کے، اور وہ تقریباً جو تمام عبادات ہیں اس سے کچھ نہ کچھ حصہ وہ حاصل کریں. اسی طرح کچھ دینی پروگرام وغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہوتا ہے طبیعت نہیں چاہ رہی کہ کچھ بھی کیا جائے تو چلیں اس پروگرام میں شرکت کر دی جائے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، حصول برکت اور رحمت آپ کو حاصل ہوگا. کیونکہ ابھی روایت گزری ہے کہ جیسے ہی رات کی ابتدا ہوتی ہے جبھی سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک. تو اس میں دعا بھی کرتے ہیں، جیسے دعائے نصف شعبان المعظم کی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ مناجات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. تو ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی صدائیں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں. ہم پریشان پھرتے ہیں پورا سال، یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، کام اٹک گئے، آپ کے کام اٹک گئے. یہ رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس رات سے برکت اور حصہ حاصل کیجیے. غروب شمس سے صدائیں لگ رہی ہیں جی بے شک، ورنہ تو وہ تہجد اخیر وقت میں. لیکن اللہ پاک حضور بہتر سمجھائیں گے ہمیں اس رات کے حوالے سے بھی. اور سب میں آپ کی سمت آؤں گی، آپ اس پہ کلام فرمائیں گے. اور جو دعائے نصف شعبان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس پہ بھی ذرا سمجھا دیجیے ہمیں. دعائے نصف شعبان پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ بعض لوگ جو ہے وہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیمہ ہے، تو بیمہ یہ نہیں ہے، بیمہ وغیرہ کہنا درست نہیں ہے. باقی ویسے دعا ہے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. اور دعا کے الفاظ کے اندر بھی اگر غور کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ جو بات جو شریعت مطالعہ جس سے روکتی ہو، تو بالکل جائز ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے. باقی ویسے جو بیمے والی بات ہے وہ زیادہ تر اس کی بجائے جو ہے وہ لوگ عاشورہ کے لیے جو دعا ہوتی ہے اس دعائے عاشورہ کے لیے کہتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو پورا جو ہے وہ اس کی زندگی کا 1 سال کے لیے بیمہ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے 1 سال کے دوران اسے موت نہیں آئے گی، اور اگر موت آنی ہوگی تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چونکہ یہ غیبی امور ہوتے ہیں تو جب تک یہ نص سے ثابت نہ ہو تو اس طرح محض قیاس سے یہ باتیں نہیں کی جا سکتی. تو ان کے لیے کوئی مضبوط مستند سورس موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ایسا کوئی مستند سورس موجود نہیں ہے، کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سنت رسول میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی جو اکابر ائمہ اصحاب کشف ان کے ارشادات ایسے ہیں. بس ٹھیک ہے، بعض عملیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہیں سے ہی منقول ہوا، اردو کتابوں کے اندر جہاں کہیں یہ باتیں آئیں یا عربی میں بھی جہاں آئیں تو وہ عملیات یا عملیات سے ملتی جلتی جو کتابیں ہیں، یعنی جو جن کا سٹیٹس جو ہے وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس طرح کی کتابوں میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ جب تک کتاب و سنت سے اس کی تصدیق نہ ہو، اس کی تائید نہ ہو تو اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. تو بیمہ وغیرہ تو نہیں کہنا چاہیے. ویسے جو ہے وہ دعا پڑھنا بالکل اپنی جگہ درست ہے، دعا پڑھنے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نظریہ درست ہو. نظریہ درست ہو. ایک سوال اور میں کرنا چاہتی ہوں، پوچھا بھی ہے بہنوں نے کہ عورتوں کا قبرستان جانا، اس حوالے سے آپ شرعی حکم بیان کیجیے. قبرستان دیکھیں، پہلے بھی میں جو ہے وہ کئی بار اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں قبرستان جانے کے حوالے سے. ایک عورتوں کے قبرستان جانے پہ بھی بات کر دیتا ہوں اور شب برات میں قبرستان جانے کے حوالے سے بھی ذکر کر دیتا ہوں آخر میں. جہاں تک عورتوں کے قبرستان جانے کی بات ہے تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ہم منع کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے قبرستان نہیں جانا چاہیے. ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے، ہم یہ پسند نہیں کرتے، اس سے روکتے ہیں. اصل بات یہ ہے. باقی لیکن جہاں تک بات ہے جواز عدم جواز کی، دیکھیں اس کے بارے میں بعض لوگ بعض اوقات جو انداز اختیار کرتے ہیں یہ روکنے کے لیے، تو بعض ایسی وعیدات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے اتفاق یوں نہیں ہے کہ بعض وعیدیں تو ایسی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ وعیدیں کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، اور کچھ وعیدات ایسی ہیں کہ جو بیان کی جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ وعیدات منسوخ ہو گئیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود یہ بات بیان فرما دی کہ پہلے میں روکتا تھا اب اجازت دیتا ہوں. اسی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا اس پہ کہ پہلے جو ہے وہ لعنت فرمائی گئی کہ اللہ تبارک لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. پھر بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی،
کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا تو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو اجازت دی ہے آپ نے عمانات کے بعد، یہ اجازت مردوں کے ساتھ خاص تھی یا عورتیں بھی اس اجازت میں شامل ہیں؟ علماء کی دونوں طرح کی آراء ہیں، لیکن مفتبی قول، راجح قول یہ ہے کہ یہاں پر عورتیں بھی اس اجازت میں شامل ہیں، جیسے کہ صاحب البحر الرائق کے امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی فتاوی رضویہ میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ راجح یہی ہے کہ یہ عورتیں اس اجازت میں شامل ہیں، یعنی عورتوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی۔ ہاں دیگر ایسے امور، کچھ امور ہیں جن کی بنیاد پر اہل علم منع کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر قبرستان سنسان جگہوں پر ہوتے ہیں اور وہاں پر عورت کی بے آبروئی کا اندیشہ ہے، پھر فتنے کا خوف ہوتا ہے، عورت کی طرف سے بھی فتنے کا خوف ہے، عورت پر بھی فتنے کا خوف ہے، اور پھر وہاں جو بے ادبی کا معاملہ ہے یا غلو کا معاملہ ہے، اس طرح کی 4 وجہیں انہوں نے جو بیان فرمائی اپنے رسالے میں، جس کی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے، اور دیگر اہل علم بھی منع کرتے ہیں، اور ہم بھی پسند نہیں کرتے خواتین کا اس طرح جو ہے وہ قبرستان جانا۔ عافیت اسی میں ان کے لیے کہ جب مسجدوں سے انہیں روک دیا گیا ہے تو قبرستان سے تو بدرجہ اولیٰ روکنا بنتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی خاتون اس انداز پر کسی جائز کام سے گھر سے باہر نکلی ہے، محرم ساتھ موجود ہے، راستے میں کوئی آگے کوئی مزار ہے یا راستے میں کوئی قبر آ گئی ہے اور اس میں انہوں نے فاتحہ پڑھ لی تمام شرعی تقاضے ملوز رکھتے ہوئے، تو اس کو بھی ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے خاص اسی مقصد کے لیے گھر سے نکلنا یہ بہرحال درست نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا سال عذر نہیں ہے خاتون کے لیے کہ وہ قبرستان جانے کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلے صرف قبرستان جانے کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے۔ باقی رہ کی بات جو ہے وہ شب برات میں قبرستان جانا، تو شب برات میں قبرستان جانا ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، ایک مرتبہ کا فعل ہے آپ کا، تو کوئی اگر آپ کی ادا کو ادا کرنے کے لیے شب برات میں قبرستان جاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے، میلے ٹھیلے والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جو عبرت ہے قبرستان جانے کا بنیادی مقصد عبرت کا حصول، وہ حاصل ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے جانا چاہیے۔ میلے ٹھیلے کا سامان یا میلے ٹھیلے کا انداز یا وہ جسچر وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، رہ گئی خواتین کی بات، تو خواتین کے لیے تو رات میں چاہے وہ شب برات ہی کیوں نہ ہو، جب دن کے اندر ہم منع کریں قبرستان جانے سے تو رات میں تو بدرجہ اولیٰ منع ہے، اور بالخصوص ایسے موقع پر کہ یہ تو ویسے ہی یہاں رش لگا ہوتا ہے، میلے کا سامان بنا ہوتا ہے، اس میں تو اور زیادہ جو ہے وہ شرعی خرابیاں اور اس کے جو مفاسد ہیں کوئی بھی ذی شعور عالم اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس طرح عورتوں کو اجازت دی جائے کہ وہ رات کو قبرستان جائیں یا شب برات میں قبرستان جائیں، عورتوں کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ آپ نے شعبان کے سحر اور نصف کے روزے کے تعلق سے بتایا، ذرا کلیئر کر دیجئے کہ ایک روزہ رکھا جائے یا 2 روزے؟ ایک روزہ کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر جو ہے وہ ایک سے زائد رکھنا چاہیں تو بھی جائز ہے، 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر ایام 20 کے کوئی روزے رکھنے کا عادی ہے وہ تو سبحان اللہ 3 روزے رکھے، 13، 14، 15 تو کیا ہی بات ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی، عالمہ صوبیہ شاکر، عالمہ صدف پروین، آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے شب برات کے تعلق سے پروگرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔